آپ کی یہ بیگم آپ کے نکاح سے مکمل طور پر نکل چکی ہے، آپ کے لیے غیر ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کا ایک ہی حل بچا ہے اور وہ ہے حلالہ. اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، تو اس میں اہل البیت کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم ان تعلیمات کو کیوں نہیں لے رہے. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کہیں خدا نخواستہ آپ اپنے فرقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے مسئلہ لے رہے ہیں تو آپ کہیں گمراہی میں جا رہے. نہیں، یہ سوچیں کہ ابھی آپ کو ہدایت مل رہی ہے. اور میں بھی یہاں پر یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کا گھر ٹوٹنے سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو مکتب اہل البیت کے اندر اس کا حل موجود ہے، قرآن مجید کے اندر. اور اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے کہ دو گواہوں کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ لوگوں کے گھر نہ ٹوٹے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ کیا شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں مروج جو مشہور و معروف جو طریقہ کار ہے، آیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس حلالہ کی شرعی طور پر حیثیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا یہ درست ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور حل موجود ہے یا نہیں؟ میں پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اگر ہمارا نوجوان، ہمارا سنی نوجوان خدا نخواستہ اگر اپنی بیگم کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پھر سے اسی زوجہ کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کو یہ حل دیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کی یہ بیگم آپ کے نکاح سے مکمل طور پر نکل چکی ہے، آپ کے لیے غیر ہو گئی ہے، لہذا اب اس کا ایک ہی حل بچا ہے اور وہ ہے حلالہ. یہ حلالہ کیا ہے؟ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنا چاہیں گے کیا ہمارے اس سنی نوجوان کے لیے، ہمارے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا شریعت نے کوئی حل دیا ہے اس پریشانی سے بچنے کا؟ طلاق دینے کا ایک مکمل طریقہ موجود ہے قرآن مجید میں، اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر بھی اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ طلاق کس حالت میں دینی چاہیے، کیا شرائط ہیں، اور حتیٰ کہ جو بیگم ہے مطلقہ، جس کو جو مطلقہ بنے گی، جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اس کی کیا صورت ہے، اس کی کیا حالت ہے. لیکن ان سب تعلیمات سے ہمارے نوجوان کو غافل رکھا گیا، اور یہ غافل ہوتا ہے، یہ بیچارہ اسے معلوم نہیں ہوتا. کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں، خدا نخواستہ کبھی نشے کی حالت میں، اور جو جس کو طلاق دی جا رہی ہے یعنی بیگم، وہ اس کی جو حالت ہے وہ بھی اسے معلوم نہیں ہے. طلاق طہر کی حالت میں ہونی چاہیے، حیض کی حالت میں دے دیتے ہیں، نفاس کی حالت میں ہو جاتی ہے، یعنی ولادت کے بعد بچہ ہے اور ابھی وہ نفاس کا عمل وہ دن ہے، گواہ موجود نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، اہل البیت کی تعلیمات میں. تو طلاق دینے کی ایک مکمل شرائط ہے، کنڈیشن ہے. اہل البیت علیہ السلام کے جو ان کا فرمان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں تو طلاق ہوتی ہے. ایک تفصیلی موضوع ہے طلاق کے احکام کا. آج میں صرف حلالہ سے، یعنی حلالہ کی جانب جو ہمیشہ یہ نوجوانوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ بھئی اب حلالہ کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اور افسوس کے ساتھ ایسے بھی نوجوان دیکھے گئے ہیں، مجھے کئی مرتبہ بتایا گیا، اور میں اس پر بار بار اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں، کہ ایک نوجوان کو صحیح شرعی مسئلہ بتایا جائے اور اس کو پریشانی سے نکلنے کا طریقہ بتایا جائے، لیکن وہ پھر بھی اپنی اس گروہیت کی وجہ سے کہ جس مکتب کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، اس سے وہ اس سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو اس پریشانی میں ڈال کے رکھتا ہے. یعنی شروع سے اسے یہی بتایا گیا، فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ جناب عالی آپ نے غصے میں طلاق دے دی، ہو گئی. آپ نے بغیر گواہوں کے طلاق دے دی، ہو گئی. آپ نے اپنی بیگم کی حالت نہیں دیکھی کہ وہ طہر میں ہے یا حیض میں ہے، کہیں اس طہر میں تو آپ نہیں دے رہے کہ جس میں مجامعت و مباشرت کر چکے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں بتایا جاتا. جناب آپ نے طلاق آپ کی ہو چکی ہے، اور 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دی ہیں تو بھی طلاقیں ہو گئی ہیں، لہذا وہ اب نکاح سے نکل گئی ہے. حل یہی بچا ہے کہ حلالہ کیا ہے کہ آپ نے آپ کی جو بیگم ہے جس کو طلاق دی ہے، اب حتی تنکح زوجا غیرہ، اس آیت کی روشنی میں کہ یہ بیگم اس شوہر کے لیے جس کے نکاح سے نکلی ہے اب کبھی حلال نہیں ہونے والی، یہاں تک کہ یہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے. بیگم جس کو طلاق ہوئی ہے اب وہ دوسری شادی کرے گی،
نکاح کرے گی نکاح صحیح ہونی چاہیے. یعنی نکاح صحیح سے مراد یہ کہ جس طرح جو عام جو صحیح نکاح ہے جس میں گواہ ہوتے ہیں, مہر رکھا جاتا ہے, گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے, خاتون کی اجازت کے ساتھ ہوتی ہے, اسی طرح باقاعدہ وہ نکاح کرایا جائے, شادی کرائی جائے, اور پھر اس کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں باقاعدہ طور پر اس کا وہ سلسلہ بھی قائم ہونا چاہیے. اگر اس ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر دوسرے شوہر کے ساتھ اس نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اور اس نے طلاق دے دی اور پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو یہ نہیں آ سکتی. یہ اگر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی تو یہ زنا میں شمار ہوگا. تو حلالہ کے اندر یہ بالکل نکاح صحیح ہونا چاہیے, نکاح دائمی ہونا چاہیے, اور اس میں جو دوسرا شوہر ہے اس کے ساتھ باقاعدہ مجامعات, ازدواجی عمل اختیار کیا جاتا ہے, ہم بستری, یعنی ایک دوسرے سے لذت بھرپور طریقے سے حاصل کرنا. یہ اس عمل کے بعد وہ پہلے کے پاس آئے گی, ورنہ تو اس کو اجازت نہیں ہے. یہ حلالہ کہلاتا ہے. ہمارے ہاں اس کا حل دیا جاتا ہے اور باقاعدہ بھرپور طریقے سے, یعنی اس حل کو دینے کے بعد نکاح کرائے جاتے ہیں اور اسی شرط کے ساتھ کہ یہ جو دوسرا شوہر ہے یہ پہلے یہ اس بیگم کو نکاح کے بعد اور مجامعات کے بعد طلاق دے دے گا. یہ حلالہ کہلاتا ہے. حلالہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے, شریعت نے اس کو رواج نہیں دیا, اس لفظ کو ایجاد نہیں کیا. یہ اس آیت سے اس لفظ کو لیا گیا ہے حلالہ, اور یہ مشہور و معروف ہو گیا ہے, مروج زبانوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے. طلاق دینے کا جو درست طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جسے طلاق سنی کہتے ہیں, صحیح طریقہ کار کہ ایسے توہر میں خاتون کو, بیگم کو طلاق دی جائے جس میں مجامعات نہیں کی ہے, اور ایک طلاق دے گا, پھر اس کے بعد یہ نکاح سے جب وہ اگر عدت پوری کر لیتی ہے تو نکاح سے نکل جاتی ہے. اب اس کے پاس آپشن موجود ہے, یہ چاہے تو واپس اسے اپنے نکاح میں لے لے, یا چاہے تو یہ خاتون دوسرے سے شادی کر لے. اگر دوسرے سے شادی کر لیتی ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ اس کے پاس دوبارہ سے آ سکتی ہے. تو یہ جو حلالہ کی مروجہ صورت ہے اس میں بہت سارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو اسی پر عمل کریں گے, کیونکہ ہمیں مولانا صاحب نے یہی بتایا. کیا اس سے بچنے کا کوئی عمل ہے؟ بالکل اس سے بچنے کا طریقہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اتفاقی طور پر کہ اگر جیسے اس نے طلاق دے دی ہے اور خاتون نے دوسری جگہ شادی کر لی اور اس دوسرے شوہر کا اتفاق سے انتقال ہو جاتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے, تو پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہ اتفاقی طور پر اگر ایسا ہو. دوسری صورت یہ ہے جو 3 طلاقیں ہیں جو ہمارے ہاں جسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اگر اس نے دی ہیں, اگر ایک سنی نوجوان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے, بچے ہیں, وہ ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اور اس نے جذبات میں سے مغلوب ہو کر یا صورتحال کو دیکھتے ہوئے غصے میں طلاق دے دی تھی, تو اہل البیت علیہ السلام کے مکتب کے اندر جو اہل البیت کا موقف ہے, اور اسے بعد میں ابن تیمیہ نے بھی لیا ہے اور ہمارے ہاں اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں, شیعہ حضرات کے اندر بھی یہ موقف ہے, اور گواہوں کا ہونا یہ بھی طلاق کے لیے ضروری ہے. اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں تو اہل البیت علیہ السلام کے مکتب میں یہ ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی. اس کی اور شرائط بھی ہیں, وہ دیکھی جائیں گی کہ بھائی کہیں یہ شخص جنون کی حالت میں تو نہیں تھا, یعنی ایسا غصہ کہ جو سر پر بالکل انسان کو مجنون بنا دے. اس کی شرائط ہے باقاعدہ طور پر ان کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ابو زہرہ المصری رحمہ اللہ نے اہل سنت عالم دین ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الامام الصادق علیہ السلام. امام ابو زہرہ یہ مصر کے تھے اور جلیل قدر علماء میں سے ہے اہل سنت کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الاحوال الشخصیہ. اس کے اندر یہ بات موجود ہے, یہ کہتے ہیں کہ 2 گواہوں کا ہونا یہ ایک عمدہ بات ہے کہ طلاق کے اندر 2 گواہ ہوں, 2 گواہ. اور اس حوالے سے انہوں نے بڑا بہترین جملہ لکھا ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ تو شیعہ کا موقف ہے اور ہم اہل سنت اس سے کیوں استفادہ کر سکتے ہیں. دماغ سے یہ بات نکلنی چاہیے. اہل البیت علیہ السلام سنی شیعہ سب کے ان کی تعلیمات. اب چونکہ ہم نے ایک
فقہی نقطہ نگاہ سے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، تو اس میں اہل البیت کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم ان تعلیمات کو کیوں نہیں لے رہے کہ جو اہل البیت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے استفادہ کریں، ہماری زندگی کو اور نوجوانوں کو آسانی ملنی چاہیے۔ ایک سنی حنفی نوجوان ہے، یہ نہیں کہ صرف جناب وہ اپنے ہی جو فرقہ ہے، مکتب ہے، اسی کے اندر وہ بس وہ کہے کہ نہیں میں اسی مولوی کی بات مانوں گا۔ اگر آپ کو اہل البیت کے مکتب سے ایک آسانی مل رہی ہے تو آپ اس کو حاصل کریں۔ ابھی تک یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کہیں خدا نخواستہ آپ اپنے فرقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے مسئلہ لے رہے ہیں تو آپ کہیں گمراہی میں جا رہے، نہیں، یہ سوچیں کہ ابھی آپ کو ہدایت مل رہی ہے، آپ ثقلین کے پاس جا رہے ہیں، آپ قرآن اور اہل البیت کے پاس جا رہے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام، خاص طور پر امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق علیہ السلام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو، امام علی کے علوم کو جمع کیا ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کے پاس اس کی کتابیں موجود تھیں، اسی سے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر گواہوں کی موجودگی میں نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، جیسے الکافی کی یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں اذا طلق الرجل فی دم النفاس، کہ جب ایک آدمی نفاس کی حالت میں، یعنی جب خاتون بچہ جن لیتی ہے، اس کو نفاس کے دن کہتے ہیں جو 40 دن تک ہوتے ہیں، جتنے دن بھی جائز ہے، اس میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے او طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق، یا بعد اس کے کہ ایسے طہر میں اسے طلاق دیتا ہے کہ جس میں اس نے خاتون کے ساتھ مجامعات کی ہے، تو اس حالت میں یہ اس کے لیے طلاق نہیں ہوگی۔ عام طور پر ہمارے ہاں وہ مثلا ایسی حالت میں، کنڈیشن میں کہ بیگم کے ساتھ ہم بستری کی اور اس کے بعد جس طہر میں کی ہے اس میں طلاق دے دی ہے، اہل البیت فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی۔ عام طور پر اگر نوجوان اس میں طلاق دے دے تو اور 3 طلاقیں دے دے تو اسے فتویٰ لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں بعض وکلاء حضرات بھی جب وہ نوٹس بھجواتے ہیں تو وہ 3 طلاقوں کا بھیج دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اگر آپ نے چلے نوٹس بھی بھجوانا ہے تو 1 طلاق کا بھجوائے تاکہ اس کے پاس آپشن تو موجود ہو۔ گھر بچانا، اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلاق جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جہاں پر طلاق دی جاتی ہے تو یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، تو طلاق سے بچانا چاہیے۔ یعنی گھر ٹوٹنے سے، رشتوں کے ٹوٹنے سے ہمیں لوگوں کو بچانا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں بس ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی فلاں فتوے میں موجود ہے، فلاں عالم نے فتویٰ دیا، فلاں مفتی نے فتویٰ دیا، فلاں دارالفتہ سے یہ بات آئی ہے، ہم نے فلاں سے پوچھا ہے۔ نہیں بھائی، اہل البیت سے بھی تو پوچھ لیں، اہل البیت کیا فرماتے ہیں۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ کتنی گواہوں کی موجودگی میں؟ اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ابو زہرہ مصری نے علاوہ الشخصیہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں قال فقهاء الشیعہ ان طلاق لا يقع من غیر اشہاد عدلین لقوله تعالی واشهدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بغیر 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کون کہتے ہیں؟ ابو زہرہ مصری۔ اور پھر انہوں نے استدلال کیا ہے شیعہ فقہاء نے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ ایسے وقت میں کہ جب طلاق دی جا رہی ہو تو 2 عادل جو تم ہی میں سے ہوں انہیں گواہ بناؤ، اور گواہی اللہ کے لیے دینا، گواہی اللہ کے لیے دینا۔ کہتے ہیں فهذا الامر بالشهادة جاء بعد ذکر انشاء الطلاق وجواز الرجعة فكان المناسب ان يكون راجعا اليه اي لقاء۔ کہتے ہیں طلاق رجعی کی بیان ہے، آگے انہوں نے لکھا ہے لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزوجونها الى الزوجين۔ 2 گواہوں کی موجودگی کیوں قرار دی قرآن مجید نے؟ اس لیے تاکہ 2 گواہ وہاں پر ہوں گے، عادل ہیں، معاشرے کے بہترین فرد ہیں، سوسائٹی کے بزرگ ہیں، تو میاں بیوی کو کم از کم ان کے سامنے کوئی حیا آئے گی، یہ بزرگ ہمارے بیٹے ہیں، اپنے ہیں، رشتے دار ہیں، محلے کے بڑے ہیں، تو ان کے سامنے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ انہیں سمجھائے۔ یعنی ایک پراپر طریقے پر یہ ایک مکمل عمل ہے طلاق دینے کا، یہ نہیں بس بند کمرے کے اندر پھر وہاں گواہ بھی موجود نہیں، یہ طلاق 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 نہیں، ان کی موجودگی میں اسے حیا آئے گی اور ہو سکتا ہے یہ رک جائے۔ تو قرآن مجید اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر 2 گواہ تم وہاں بناؤ گے تو تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ آپشن دے رہا ہے قرآن مجید، لوگوں کو زندگی آسان کرنا چاہ رہا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَنَا أَن نَخْتَارَ لِلْمَعْمُولِ بِهِ فِي مِصْرَ،
اگر ہمارے لیے یہ آپشن ہو اور ہم اسے اپنے ملک مصر میں اختیار کرنا چاہیں کہ اس پر زندگی گزاریں، کوئی قانونی شکل ہم بنائیں لوگوں کی، لختر نہ حاضر رائے، تو ہم اس رائے کو اختیار کرنا پسند کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ ابو زہرا مصری، اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہے، کہ گواہوں کی موجودگی کو باقاعدہ قانون کے اندر لازمی قرار دیا جائے۔ اور میں بھی یہاں پر یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کا گھر ٹوٹنے سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو مکتب اہل البیت کے اندر اس کا حل موجود ہے، قرآن مجید کے اندر، اور اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے، کہ دو گواہوں کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ لوگوں کی گھر نہ ٹوٹے۔ فَيَشْتَرِطُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حُضُورَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، اللہ اکبر، تو شرط لگائی جائے طلاق کے وقوع کے لیے دو عادل گواہوں کی موجودگی کا، دو عادل گواہ وہاں پر موجود ہوں گے، تو پھر اس طرح سے یہ طلاق کے لیے شرط اگر ہم رکھیں گے تو اگر کیس مثلا عدالت میں جاتا ہے، کیا گواہ موجود ہے طلاق کے وقت میں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ طلاق نافذ نہیں ہوئی۔ یہ کن کا مکتب ہے؟ اہل البیت کا مکتب ہے۔ کیا ہمیں یہ سب باتیں بتائی گئی؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو اویئر کیا گیا، ایجوکیٹ کیا گیا؟ نہیں کیا جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، لکھ دیا، جاؤ، ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، بس ختم، نکاح سے نکل گئی۔ اور اس کے لیے پھر حلالہ، حلالہ کیا ہے؟ لوگ شرما شرما کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، منہ چھپاتے ہوئے، تو حلالہ کے بجائے حل موجود ہے دین کی تعلیمات کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے حل بتایا وہ کیا ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے، اور اس کو اہل سنت نے بھی لیا ہے، شیعہ کے اندر موجود ہے، اہل حدیث کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے اہل حدیث ابن تیمیہ نے اصل میں امام صادق علیہ السلام سے یہ مسئلہ لیا ہے، اور کیونکہ جو چاروں فقہا ہیں وہ کہتے ہیں 3 طلاق ہو جاتی ہے، ائمہ اہل البیت فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتی، تو ابن تیمیہ نے یہاں پر اہل البیت کا یہ موقف اختیار کیا۔ یہ اچھی بات ہے ابن تیمیہ کی، تو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے نا اہل البیت علیہ السلام کا موقف۔ تو نوجوانوں، بات یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس طرح کی غلطی آپ سے سرزد ہو گئی ہے، یہ غلطی آپ سے ہو چکی ہے، اور مجھ سے بہت سارے نوجوان، خواتین اور حضرات یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ یہی ویڈیو دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ بار بار ایک مسئلے کو لکھا نہیں جا سکتا، نہ بیان کیا جا سکتا ہے، تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ حلالہ سے بچنے کا طریقہ ہے، اور یہ اس سزا کی طرف اپنے آپ کو کیوں لے کے جاتے، کس وجہ سے، اور پھر اسی مسئلے پر قائم رہنا، نہیں ہم نے تو سن لیا ہے اور ہم اسی پہ رہیں گے، ہمارے گھر والے نہیں مان رہے۔ آپ کے گھر والوں نے اگر صحیح مسئلہ نہیں سنا ہے تو ان کو آج بتا دیجئے کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نافذ نہیں ہوتی، اور یہی اہل البیت علیہ السلام کا مکتب ہے، اور انہوں نے قرآن مجید سے استدلال کیا کہ 2 گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے طلاق کے وقت میں۔ کتنے گواہوں کی؟ 2 گواہوں کی موجودگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔